اے جوانو سنو اور اپنے دل کی گہرائیوں سے سنو۔ جب تمہاری سانسوں کا سلسلہ ٹوٹے گا، جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو تمہاری روح تمہارے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ وہ ایک سفر شروع کرے گی، ایک ایسا سفر جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ آج میں تم سے اس سفر کے اس لمحے کی بات کروں گا جب تمہاری روح قبر کی تاریکی میں اترے گی، اپنے جسم سے دوبارہ ملنے کے لیے۔ تصور کرو، تمہاری روح بلند آسمانوں سے نیچے آ رہی ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے تمہارا جنازہ، تمہارا جسم زمین پر پڑا ہے، سفید کفن میں لپٹا ہوا، دفن ہونے کو تیار۔ تمہارے پیاروں کی آہو بکا، تمہارے دوستوں کی دعائیں، وہ سب تم سن رہے ہو۔ تمہاری روح اس سب کو محسوس کر رہی ہے جیسے کوئی خواب جو سچ بن گیا ہو۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے، تمہارے پیارے تمہارے جسم کو اٹھاتے ہیں اور قبر کی گہرائی میں رکھتے ہیں۔ تمہاری روح بھی اس کے ساتھ اترتی ہے، اس جسم سے ملنے جو کبھی تمہارا گھر تھا۔ اور پھر وہ مٹی، تمہارے اہل و عیال، تمہارے یار و احباب، وہ مٹی اٹھاتے ہیں، وہ اسے تم پر پھینکتے ہیں۔ تم اس مٹی کے گرنے کی آواز سنتے ہو، اس کا بوجھ اپنے سینے پر محسوس کرتے ہو۔ وہ مٹی ڈالتے جاتے ہیں یہاں تک کہ تم مکمل طور پر اس کے نیچے دب جاتے ہو۔ اب تم اکیلے ہو، قبر کی تاریکی تمہیں نگل چکی ہے، خاموشی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تمہاری روح زندہ ہے، ہاں زندہ، یہ جسم نہیں، بلکہ تمہاری روح ہر لمحے کو جیتے گی، ہر لمحے کو سہے گی۔ تمہارے پیارے دعائیں مانگتے ہیں، وہ تمہارے لیے خوبصورت کلمات کہتے ہیں، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے قدموں کی آواز سنو گے جب وہ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہوں گے۔ وہ آواز، وہ آخری آواز تمہارے کانوں میں گونجے گی، اور پھر خاموشی، مکمل تاریکی۔ اے جوانو، اس لمحے سے ڈرو، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دو فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں، منکر و نکیر۔ وہ تم سے 3 سوال پوچھتے ہیں، وہ سوال جو تمہاری ابدی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ یہ سوال نہیں، یہ تمہاری زندگی کا امتحان ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ اے جوان، اگر تم ان سوالوں کے جواب درست دیے، اگر تمہارے دل سے سچائی نکل آئی، تو قبر تمہارے لیے جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گی۔ تمہیں سکون ملے گا، تمہاری روح روشنی میں نہائے گی، یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور تم اٹھ کھڑے ہوگے۔ لیکن ہوشیار، اگر تم ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے، اگر تمہارا دل خالی نکلا، تو قبر تمہارے لیے جہنم کا ایک گھڑا بن جائے گی۔ وہ عذاب، وہ درد، وہ تکلیف، تم اس سے ہر لمحے سہو گے۔ اگر تم سوچ رہے ہو میں تو مسلمان ہوں، مجھے جواب معلوم ہے، میں تو تیار ہوں، رکو، یہ مغرور بات ہے، اور مغروریت تمہاری تباہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، ان سوالوں کا جواب تمہاری زبان سے نہیں، تمہارے دماغ سے نہیں، بلکہ تمہارے دل سے نکلتا ہے۔ جو تمہارے دل میں ہوگا وہی اس وقت باہر آئے گا۔ اے جوان، اپنے دل کو جانچو۔ اگر تم نے اپنی زندگی بغیر نماز کے گزاری، اگر تم نے اسلام کو اپنی زندگی کا محور نہ بنایا، اگر تم نے قرآن کو صرف پڑھا مگر اسے سمجھنے اور جینے کی کوشش نہ کی، تو تمہارے دل میں کیا ہے؟ اگر تمہارا دل دنیا کی چمک دمک، شہرت یا خواہشات سے بھرا ہے، تو وہ قبر میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میں تم سے کمال نہیں مانگ رہا، میں تم سے عالم بننے کو نہیں کہہ رہا، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کردار اپنا لو۔ لیکن اے جوان، تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اسے جگاؤ، تمہاری روح میں جو آگ ہے اسے بھڑکاؤ، اپنی پوری طاقت سے، اپنی پوری ہمت سے اسلام کے لیے جیو۔ ہر سانس کے ساتھ
اللہ کی رضا مانگو، ہر قدم کے ساتھ قرآن کی طرف بڑھو، ہر لمحے کے ساتھ اپنے دل کو پاک کرو، کیونکہ جب وہ فرشتے تم سے پوچھیں گے، اور وہ پوچھیں گے تو تمہارا دل ہی بولے گا۔ اگر تمہارا دل اسلام سے بھرا ہوا ہوگا تو تمہیں جواب چمک اٹھیں گے جیسے سورج کی کرنیں، لیکن اگر تمہارا دل خالی ہوا تو پھر اے جوان، یہ تمہارا وقت ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب تم اپنی تقدیر خود لکھ سکتے ہو۔ اٹھو، اپنے دل کو اسلام سے بھر دو، نہ صرف اپنی زبان سے، نہ صرف اپنے دماغ سے، بلکہ اپنی پوری ہستی سے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہماری روحوں کو اپنے دین کی آگ سے جلا دے۔ ہمیں اس دن کے لیے تیار کر جب ہم تیری طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم تیری رضا کے لیے جئیں اور تیری رضا کے لیے مر جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔